امیر سنت سے عرض کروں گا کہ اس حوالے سے آپ بھی دعا بھی دیں، کچھ مدنی پھول بھی ارشاد فرمائیں۔ اللہ، دل گھبرا رہا ہے، حسرت نو کا سانحہ سنتے ہی دل بگڑ، ایسے مریض کو رضا مرگے جوان بھائی۔ تو میں نے ایک فیصلہ کیا ہے، وہ یہ کہ میں اس سال حج پہ نہیں جا رہا، میں نے پاسپورٹ بھی رکوا دیا، واپس دے دو، کیونکہ تقریباً 1 ارب کا خرچہ یہ بھی ہے نا اپنا، اور ہمارے ملازمین وغیرہ کا، تو میں نے اپنے جنہوں نے مجھے پیسے دیے ان کو بھی میں نے دینے ہیں، اپنے اس مہربان کو بھی پیغام دیا ہے کہ یہ رقم میں چاہتا ہوں کہ دعوت اسلامی کے اس میں دے دی جائے، کیونکہ ہم ذرا بیچارے دکھیاری امت آقا کی تکلیف میں، ایک دم سے مہنگائی کا جو آ گیا ہے ریلا، اس میں لوگ تکلیف میں آ گئے، ہو گیا دھک سے کلیجہ میرا، آئے رخصت کی سنانے۔ امیر سنت نے جو پیغام بھیجا ہے، سب سے پہلے مجھے ایک پیغام آیا تھا امیر سنت کا، تو وہ میں آپ کو سناتا ہوں، اس کے بعد پھر ایک اور پیغام امیر سنت کا آیا، وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاجی امام، وہ میرا یہ نیت ہے کہ جو مہنگائی بڑھی ہوئی ہے اور ہم جو تنخواہیں بڑھا رہے ہیں کم و بیش 1 ارب روپیہ، یہ دعوت اسلامی مالیات پر وزن آئے گا، تو اس لیے وہ نیت کی کہ میں جو حج پہ جانے کا میرا ذہن ہے، الحمدللہ فرض تو ادا کر چکا ہوں میں، اب یہ نفل حج ہے اور ایک طرف یہ غریبوں کی مدد ہے۔ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاجی امان، وہ میں نے یہ نیت کی ہے کہ جو مہنگائی بڑھی ہوئی اور ہم جو تنخواہیں بڑھا رہے ہیں کم و بیش 1 ارب روپیہ، یہ دعوت اسلامی مالیات پر وزن آئے گا، تو اس لیے وہ نیت کی کہ میں جو حج پہ جانے کا میرا ذہن ہے، الحمدللہ فرض تو ادا کر چکا ہوں میں، اب یہ نفل حج ہے اور ایک طرف یہ غریبوں کی مدد ہے اور ضرورت ہے، مہنگائی نے کمر توڑ ڈالی ہے، تو میرا جو ہے نا پاسپورٹ جو گیا ہوا ہے وہ واپس مطلب لے لیں اور آپ کا بھی لے لیں، تو یہ رقم جو ہم مطلب جو دے رہے ہیں ہمیں، ان کو انشاءاللہ ہم ریکویسٹ کریں گے کہ یہ رقم ہم اس فنڈ میں ڈال دیتے ہیں مالیات میں اپنے، کہ جو غریبوں کو ہم جو بھی اپنے جو اجیر ہیں ان کے تنخواہیں بڑھا رہے نا، اس میں انشاءاللہ میری نیت ہے کہ ہم یہ رقم ڈال دیتے ہیں، اور جنہوں نے ہمیں دینا ہے ان کو بھی میں انشاءاللہ ریکویسٹ کروں گا، اللہ کرے گا وہ منع نہیں کریں گے۔ اب ان کو جو پیغام گیا تھا وہ میں سنا دیتا ہوں آپ کو۔ حاجی زین بھائی کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ کی، آپ کے ماں باپ کی اور آپ کی آل اولاد کی بے حساب مغفرت فرمائے، ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہو، آمین۔ بیٹے، وہ مہنگائی نے کمر توڑ رکھی ہے، آقا کی دکھیاری امت تکلیف میں، اور دعوت اسلامی کے بھی ہزاروں اجیر ہیں، تو یہ ہوا ہے کہ ان کی تنخواہ بڑھائی جائے، اور اس میں تقریباً اس سال 1 ارب روپے کی ایک دم یعنی کہ وہ برڈن آ گیا ہے، یہ بڑھانے ہیں، تو میں نے یہ طے کیا ہے، اور حاجی عمران بھی انشاءاللہ میرا ساتھ دے ہی رہے، تو کہ ہم چونکہ ہم نے حج فرض ادا کر لیا ہے، یہ نفل ہے یہ، اور آپ کی شفقت ہے، اگر آپ تعاون کریں اور یہ رقم حج کے بدلے، یعنی ہم حج نہیں جا رہے، پاسپورٹ بھی میں نے واپس لینے کا بول دیا حاجی عمران کو، تو یہ رقم جو ہے وہ اگر آپ دعوت اسلامی کی مالیات کو دے دیں، دعوت اسلامی کو، تاکہ یہ جو تنخواہوں کا ایک دم 1 ارب روپے کا بوجھ آ گیا ہے، تو یہ انشاءاللہ اس میں کام آ جائیں گے، اور اللہ کرے گا تو ہمیں نفل حج سے بھی زیادہ ثواب ملے گا، کہ کتنے دکھیاروں کا دل خوش ہو جائے گا
بیچارے تکلیف میں ہیں، ساری امت اس وقت تکلیف میں آپ کے سامنے ہے، تو امید ہے کہ آپ مایوس نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ خوش رکھے، جلدی خوشخبری بھیج دیں کہ یہ ساری رقم آپ ہمارے اس کام میں دے دیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ اب جو ان کا رپلائی ہے وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امیر اہل سنت، ہاں جی، بارگاہ میں عاجزانہ سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت آئین جو چونو سر رکھے تھے آپ کا پیغام سر آنکھوں پہ، اور بہت خوشی ہوئی یہ سن کے کہ امت کے لیے آپ نے اتنا ماشاءاللہ کچھ اچھا سوچا، اور اس میں اتنی بہترین ہمیں بھی ترغیب دی ہے، تو انشاءاللہ آپ کا پیغام مجھے موصول ہو گیا ہے۔ میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کے اس پیغام کے بدلے میں آپ کو مایوسی نہیں ہوگی میری طرف سے، انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ اللہ کے حکم سے جو بہتر سمجھتے ہیں آپ کریں، آپ ہمارے بڑے ہیں، تو جو فیصلہ کریں گے آپ بہتر ہی کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ اللہ اللہ۔